السلام علیکم دوستوں، میں ہوں انتخاب سوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل پراپرٹی اپڈیٹس۔ آج دوستوں میں شہر کراچی میں پراپرٹیز کی ویلیو چند ہفتوں میں چند مہینوں میں جس تیزی سے بڑھی ہے اس کی وجوہات میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور آپ دیکھیں کہ آپ ہماری کئی ویڈیوز میں ہم اس کے اتار چڑھاؤ کا جائزہ لیتے رہے ہیں، بتاتے رہے ہیں، اور ہمارے بہت سے ویورز ہمارے کامنٹس کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں کہ سر آپ نے یہ ویڈیو میں تو یہ ریٹ بتائے تھے، تو آپ یہاں تو ریٹ یہ ہے ہی نہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ غلط بول رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، یہ تو بہت مہنگے بتا رہے ہیں۔ بھائی ہماری زمین تو نہیں ہے، ہماری پراپرٹی تو نہیں ہے، تو اب ہم جو ریٹ بتاتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ اس وقت کی ریٹ بتاتے ہیں، اس وقت کی ویلیو بتاتے ہیں۔ اس میں ہمارا کوئی پرائس کو ہمارا مقصد بڑھانا کم کرنا نہیں ہوتا۔ وہ الگ بات ہے کہ جہاں کی ویڈیوز ہم بناتے ہیں اس کے کچھ نہ کچھ اثرات ضرور پڑتے ہیں سوسائٹی کے اوپر، اور اس کے پرائس پہ بھی اثر پڑتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ کوئی۔ مثال کے طور پہ ہم نے جب آج 6-8 مہینے پہلے ہم نے جب 6 مہینے پہلے تقریباً جو ہے ہم نے شادی گارڈن وغیرہ کی ویڈیو بنائی تھی، تو وہ اس وقت 35-40 لاکھ کے ریٹ تھے، آج وہ کروڑ کے قریب پہنچ گئے یا 70-80 لاکھ تک پہنچ گئے۔ تو بھائی یہ تو ایک نیچرل وجوہات کیا ہے، میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ پراپرٹیز کیوں آگ لگی ہے اور اتنے زیادہ کیوں بڑھے ہیں ویلیوز۔ ایون یہ کہ پچھلے 3 مہینے میں بھی اچانک دیکھتے دیکھتے جو 6 مہینے پہلے جو پراپرٹی 50 لاکھ کی ملتی تھی، 55 لاکھ کی ملتی تھی، وہ 60-70 تک پہنچ گئی۔ 3 مہینے پہلے وہ کروڑ تک پہنچ گئی بعض جگہوں پہ اسکیم 33-45 میں، اور پھر 1 کروڑ سے اوپر بھی چلی گئی۔ یہ صورتحال ہے جو کہ اتنی تیزی سے ویلیو جو ہے نا وہ 30-40%، بعض جگہ 50%، بعض جگہ 100% ویلیو جو ہے نا بھی بڑی ہیں۔ تو یہ ساری وجوہات جو ہے کیا ہیں، کس طرح ہیں، لیکن میں یہ بھی بتاؤں گا کہ اس میں بعض جگہوں پہ سٹے بھی ہیں۔ اس میں کچھ پراپرٹی ایجنٹس، کچھ انویسٹرز شامل ہیں جو مل کر گیم کرتے ہیں، اور وہ جو ہے پراپرٹی پہلے بہت زیادہ ہوتا تھا، اب ذرا کم ہو گیا معاملہ۔ پہلے جو ہے وہ اپنا بحریہ ٹاؤن میں بہت ہوتا تھا، اسکیم 33 میں بہت ہوتا تھا، اور ابھی بھی اسکیم 33 میں سٹے چلتے ہیں۔ میں اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ بتاؤں گا آگے چل کے کہ وہ کس طرح گیم ہو رہا ہے، کیا گیم ہو رہا ہے۔ لیکن یہ میں بتاؤں کہ نیچرلی جو ویلیوز بڑی ہیں وہ اصل میں پچھلے سال، کیونکہ ایک تو سب سے بڑا مسئلہ ڈیمانڈ اور سپلائی کا ہے۔ جب ڈیمانڈ جو ہے زیادہ ہو اور سپلائی کم ہو تو اصول ہے کہ نیچرلی پرائسز بڑھ جاتے ہیں۔ کوئی بھی چیز شارٹ ہو جائے مارکیٹ میں تو شارٹ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ڈیمانڈ جو ہے نا وہ زیادہ ہونے کی وجہ سے، سپلائی کم ہونے کی وجہ سے وہ نیچرلی ویلیو بڑھ جاتی ہے، چیزوں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ پنجاب وغیرہ میں آپ دیکھیں کہ ویلیو کراچی کے مقابلے میں کم ہے، اس لیے کہ وہاں پہ اویلیبلٹی زیادہ ہے، چیزیں زیادہ ہیں۔ کراچی میں چیزیں کم ہیں۔ شہر کراچی میں 3 کروڑ کے قریب آبادی ہو گئی ہے۔ رہائش کے لیے کتنے لاکھ لوگ ہیں جن کے پاس اپنے مکانات ہیں، یہ آپ خود جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اسی طرح کراچی میں، سندھ میں پابندی لگی ہوئی ہے، یہاں پہ کمپیوٹرائز نہیں کیا گیا۔ یہاں پہ جب تک کمپیوٹرائز نہیں کر رہے ہیں تو پابندیاں نہیں ختم ہو رہی ہیں، اور کمپیوٹرائز نہ ہونے کی وجہ سے بہت سی چیزیں رکی ہوئی ہیں۔ پھر ہماری اس میں گورنمنٹ کا بھی جو ہاتھ ہے، اس میں جو سرکاری اداروں کا ہاتھ ہے، ان کی جو رشوتیں ہیں، ان کے جو ہے نا کارستانیاں ہیں، چاہے تیسر ٹاؤن ہو، چاہے اور ایسی آبادیاں جو کہ خود سرجانی ٹاؤن وغیرہ کہ جو کہ گورنمنٹ کی اسکیمز ہیں، لیکن انہوں نے کام نہیں کیا اس پہ، انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا، انہوں نے بنیادی سہولیات فراہم نہیں کی۔ لوگ جائیں تو کہاں جائیں، مجبوراً پھر اس کے بعد جو ہے وہ صرف پرائیویٹ سوسائٹیز کی طرف جاتے ہیں، اور پھر وہ وہاں پہ پرائیویٹ سوسائٹیز میں حال یہ ہے، کیونکہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ کچھ عرصے پہلے جب بارشیں ہوئیں تو بارشوں کے بعد جو ہے وہ شہر کا جو حال ہوا، لوگ بھاگے۔ یہ جو ہے آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ بحریہ وغیرہ میں راتوں رات لوگ ڈیفینس سے شفٹ ہوئے۔ اسی طرح کراچی سے باہر جو بھی سوسائٹیز ہیں اس طرف لوگوں کو رخ کیا۔ 1.5 کروڑ کے مکان پلاٹس اگر جوہر کی طرف ملتے ہیں، گلشن فیڈل بیریا وغیرہ کی طرف 1.5-2 کروڑ کے اگر پلاٹ 120 گز کے مل رہے ہیں، 1.25 کروڑ، 1.5 کروڑ، 2 کروڑ جہاں بھی ملتے ہیں، تو پھر لوگ سوچتے ہیں کہ یار اگر وہ اسکیم 33 چلے جائیں، اسکیم 45 چلے جائیں، تو وہاں پر ان کو جو ہے نا کم قیمت پہ آدھی قیمت ملتا ہے، لیکن اب وہ قیمتیں بھی اوپر بڑھ گئی، تو لوگوں کا رجحان جو ہے نا ایک دم سے یہاں سے شہر سے باہر نکلنا یا اسکیم 33 وغیرہ میں جانا ہوا۔
لیکن اب اسکیم 33 بھی کیونکہ جگہیں ختم ہو گئی ہیں وہاں پہ، سوسائٹیز ختم ہو چکی ہیں، بک چکی ہیں، نئے نئے پروجیکٹس نہیں بن رہے شہر میں، گورنمنٹ ڈیلیور نہیں کر رہی، نئے خود کام نہیں کر رہی ہے، پرائیویٹ بلڈرز کے لیے بھی یہ ہے کہ بہت مشکلات پیدا کر دی گئی ہیں، رشوتوں کا بازار گرم ہے، ایم ڈی اے والے وہ ڈیولپمنٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، کے ڈی اے کے اسکیموں میں جگہ ہی نہیں ہے، باقی ایل ڈی اے وغیرہ آپ کو سب پتہ ہے کیا حالات وہاں چل رہے ہیں، کبھی ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ بتاؤں گا اس کے بارے میں بھی۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو ہے نا اسکیم 33 میں جو ہے ظاہر ہے کہ وہ جگہ ہی نہیں ہے، ختم ہو گئی ہے، لوگوں کو لے لیے جگہ، اسکیم 45 میں آ جاتے ہیں، تو وہاں پہ بھی جگہ جو ہے نا وہ جو ہے نا اب میری ویڈیوز پہ لوگوں کو شکایت بھی ہوتی ہے کہ بھائی آپ نے یہ پرائز بتائے تھے تو یہ پرائز ہے ہی نہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں یا غلط بھائی ہم کیوں جھوٹ بولیں گے، جو پرائز وہی بتاتے ہیں، ہمیں کیا لینا دینا، نہ میں انویسٹر ہوں نہ اس معاملے میں ہم کوئی گیم کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، جس طرح کہ سچل سرمست وغیرہ میں گیم چل رہے ہیں، اور ابھی بھی وہاں گیم چل رہے ہیں، ابھی بھی وہاں پر جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ پیر احمد زمان سچل وغیرہ میں جو ہے نا وہ ریٹس سٹے بازی چل رہی ہے، ایسی جگہوں پہ سٹے بازی چلتی ہے جہاں پر جو ہے نا وہ آبادی نہیں ہوتی ہے، پلاٹس ہوتے ہیں، وہاں پہ سٹے بازی چل رہی ہوتی ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ سچل سرمست میں جو ہے نا ابھی پرائز گرائے جائیں گے، اور یہ گرانے والے خود جو ہے انویسٹرس ہیں، پرائسز کو جو ہے نا وہ بڑھانے میں خود انویسٹرس اور پراپرٹی جو ڈیلرس ہیں وہ خود اس میں شامل ہوتے ہیں، اور جو ہے نا وہ ان جگہوں پہ سٹے زیادہ چلتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو اس وقت جیسے پیر احمد زمان ہے، اب پیر احمد زمان نے اس وقت جو ہے نا وہ 120 گز کا پلاٹ جو ہے نا وہ 70 تک پہنچا دیا ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں وہاں کیا ڈیولپمنٹ کیا صورتحال ہے، رہائش کی کیا صورتحال ہے، لیکن پھر بھی جو ہے نا وہ 70 لاکھ تک کے 75 لاکھ تک کے وہ پلاٹ پڑا دیے۔ سچل سرمست میں جو ہے نا وہ ریٹ نیچے کر دیے، 45 لاکھ تک کر دیے، ابھی ریٹس اور نیچے ہوں گے، اب یہ ریٹس اور نیچے ہوں گے، اور یہ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ہو سکتا ہے کہ 30-35 تک لے جائیں، لیکن یہ سارا گیم ہے، یہ پھر اس کے بعد دوبارہ یہ ہوگا کہ اس کو دوبارہ جو ہے بڑھا دیا جائے گا، اور جب نیچے گرائے جاتے ہیں ریٹس تو اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر اس کے بعد یہ دوبارہ اس کو اٹھائے جاتے ہیں اور پھر اس کا ریٹ بڑھا دیے جاتے ہیں۔ تو یہ عام آدمی جو ہے جو خریدار ہے وہ تو بیچارہ پستا ہے، اور جو گیم کرنے والے ہیں وہ گیم کر جاتے ہیں، اپنا فائدہ دیتے ہیں، اور سب یہ آپس میں جو ہے نا اتحاد ہوتا ہے ان کا۔ تو یہ سادی گارڈن وغیرہ اس طرف جو ہے نا بہت سی جگہوں پہ میں نے نام لیے جن کے ان کے اوپر یہ معاملہ چل رہا ہے، کہ اب یہ ہر جگہ یہ گیم نہیں چل رہا، اس لیے کہ بہت سی جگہ آباد ہو گئی ہیں، اور ان آباد جگہوں میں جو ہے گیم نہیں کرتا۔ بحریہ ٹاؤن میں پہلے بہت گیم ہوتا تھا، ابھی بھی کچھ جگہوں پہ ہوگا، پھر کبھی انشاءاللہ ویڈیو بتاؤں گا کن جگہوں پہ گیم کے امکانات ہیں، اس لیے کہ ابھی ایک اور فیز کار ہے، اس چکر میں بھی معاملات ہوں گے، اس کو بھی سنبھل کے کام کرنا ہے۔ بعض جگہیں ایسی ہیں کہ دم سے پرائز بڑھ گئے زیادہ، ٹھیک ہے، اب آباد ہو رہے ہیں وہاں پہ بحریہ، اس لیے وہاں پہ پرائز ہو گئے، پہلے کیا تھے، اور ہماری ویڈیوز میں جو ہے ہم نے جب بتایا تو اس کے بعد جو ہے نا وہ کیا ہوا۔ اچھا ایک اور معاملات ہیں، وہ یہ ہے کہ اب لوگ جو ہے نا پاکستان سے باہر ہیں، وہ واپس آ رہے ہیں، حالات جو ہے وہ کرونا کی وجہ سے بھی جابس ختم ہوئی ہیں، اور اس کے بعد یہ بھی ہوا ہے کہ لوگوں کے پر اور کوئی کام نہیں ہے، بزنس نہیں ہے، انویسٹمنٹ کے لیے باہر سے جو لوگ آ رہے ہیں ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اور حالات بھی اچھے نہیں ہیں، رہی سے یہ پراپرٹی رہ جاتی ہے، کنسٹرکشن رہ جاتی ہے، جس میں اپرچونیٹیز ہیں بھی نظر آتی ہیں، تو لوگ اپنا پیسہ جو ہے وہ سیف سمجھتے ہیں کہ وہ پراپرٹی میں ڈال دیں، حالانکہ یہ اچھا بھی نہیں ہے کہ لوگ اپنا سارا پیسہ ڈم کر دیں اور اکانومی میں وہ اثرات پڑتے ہیں اس کے۔ ہاں رولنگ ہوتے رہے، چلتے رہے معاملات تو صحیح ہے، ورنہ بہت سے پراپرٹیز پڑی ہوئی ہیں، پیسہ ڈم کیا ہوا ہے، پہلے انڈسٹریز چلتی تھی، پہلے جو ہے وہ کارخانے بنتے تھے، پہلے جو ہے ڈیولپمنٹ ہوتی تھی اس طرح کی چیزوں کی، اب وہ کہیں اور پیسہ جا رہا ہے۔ تو باہر سے لوگوں کا آنے کا رجحان ہے، جابیں ختم ہو رہی ہیں پورے یورپ امریکہ میں، اور مڈل ایسٹ میں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، جو کرائسس ہے، اس کی وجہ سے لوگ انسیف فیل کر رہے ہیں۔ اس انسیف فیل کرنے میں وہ سیفٹی یہاں محسوس کرتے ہیں کہ چلو بھائی آنا تو یہیں پر ہے تو پراپرٹی لے کے ڈال دو، لہذا وہ باہر کے انویسٹرز بھی جو ہے وہ اپنے جو پیسے جن کے جو کما رہے ہیں، جو جاب کر رہے ہیں، وہ اپنے بیچارے جو ہے نا پیسہ بچانے کا سب سے اچھا طریقہ ہی سمجھتے ہیں، یا آ کے بھی ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے تو وہ یہاں پہ پراپرٹی میں ڈال دیتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر وہ کیونکہ پھر وہ وہی والی بات ہے، تو یہ پھر اس کی وجہ سے جو پرائز بڑھ جاتے ہیں، اور بیچارے ان کو پتہ بھی نہیں ہے، وہ جاتے ہیں جا کے وہ
معلوم چلا گیم چل رہا ہے، وہ وہاں جا کے پھنس جاتے ہیں کہ یہاں تو پتہ ہی نہیں ہے بھائی، ایک دم سے لگ گئے تو سچر سرمس میں لگ گئے، ایک دم لگے تو جو ہے فلاں جگہ لگ گئے، اور ایک دم سے آرٹیفیشیل پرائز بڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے نا تو ایسے معاملات ہیں جس میں جو ہے نا وہ جس کی وجہ سے جو پرائز بڑھے ہیں، اور لیکن اس میں زیادہ جینین وجوہات ہیں، اس لیے کہ ہے ہی نہیں لوگوں کے پاس، پریشان ہیں لوگ رہائش کے لیے، جن کے پاس پیسہ ہے وہ لینا چاہتے ہیں پلاٹ جو ہے وہ آؤٹ آف رینج چلے گئے، اور جو پلاٹ جو ہے نا وہ آج پہلے آپ کو 50 لاکھ کے ملتے تھے، اب ڈبل قیمت چلے گئے۔ تو لہٰذا دوستوں یہ وجوہات ہیں جو کہ میں نے آپ کو بتائی کہ ان وجوہات کی وجہ سے پراپرٹیز جو ہے نا وہ مہنگی ہو گئی ہے، اور جہاں پہ آبادی ہو گئی ہے وہاں پہ پرائس شاید نیچے بھی نہ آئے، اوپر نیچے تھوڑا بہت ہو سکتے ہیں بعض جگہوں پہ، لیکن یہ نہیں ہے۔ ابھی ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، وقت زیادہ ہو گیا ہے، تو میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ وہ جو آپ کا سوال ہوتا ہے کہ آپ نے جو پرائز یہ بتائے تھے، آپ جو پرائز غلط بتا رہے ہیں، آپ جو ہے چیز خامخواہی کو مہنگا دے رہے ہیں، تو اس کے جواب میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو دوں گا، اور مثالیں بھی دوں گا کہ فلاں فلاں جگہ کیا پرائز چل رہے ہیں اور کیا معاملہ چل رہے ہیں۔ انتخاب سوری کو اجازت ہے، جاتے جاتے آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں، اور ان ویڈیوز کی معلومات کو آگے بڑھائیں تاکہ لوگ جو ہے صحیح معلومات حاصل کر سکیں۔